دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ ریلیشن عبادت کے ذریعے اللہ سے قائم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ نماز ہے نا؟ تو اللہ سے ریلیشن کے لیے عبادت، اور عبادت میں قرآن نے جس عبادت کو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، بہت سے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم بھگوان کی عبادت، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ ابن مریم کی عبادت، بہت سی قومیں جو خدا کو مختلف ناموں سے تعبیر کر کے ان کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ والی عبادت قابل قبول نہیں ہے، لا تشرکوا بہ شیئا، وہ والی عبادت مانتا ہوں جس میں میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ تو آپ لوگ اللہ سے معاہدہ کریں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد صرف اور صرف کس سے طلب کرتے ہیں؟ تجھ سے۔ تو صرف یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کے سوا کوئی نعرہ بنگلہ دیش کی مارکیٹ میں نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنی مارکیٹوں سے یا اللہ مدد کے علاوہ جتنے نعرے ہیں وہ سارے اپنی مارکیٹوں سے کیا کر دو؟ شارٹ۔ مارکیٹوں سے چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں نا، چینی بعض دفعہ شارٹ ہوتی ہے، چینی مل رہی ہوتی، کپڑا شارٹ ہو جاتا ہے، کپڑا نہیں مل رہا ہوتا، گندم شارٹ ہو جاتا ہے، گندم نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اپنی مارکیٹوں سے یا اللہ مدد کے علاوہ جتنے نعرے ہیں وہ کیا کر دو؟ شارٹیج نہیں ہو بلکہ گم کر دو۔ شارٹیج تو ہوتی ہے تو کہیں کہیں مل رہا ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ملے یہ اللہ یا اللہ مدد بس۔ تو اللہ سے ریلیشن اللہ سے ویسے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں تبلیغ والوں کو، لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کو جماعت میں مت نکالو، ایجوکیشن کا نقصان ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ تبلیغ والے آتے ہیں 3 دن کی جماعت میں لے گئے، 4 مہینے کی، ہمارا بچہ بگاڑ رہے ہیں، اس کو مولانا بنا رہے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب بگڑتا ہے نا، دیکھتے ہیں کہ پی رہا ہے بیٹھ کاجا ہے نا، کاجا پی رہا ہے بیٹھ، اور ادھر ادھر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہے، تو پھر اس کو انگریز کے پاس نہیں لے کے جاتے، اس کو جیپنیز کے پاس بولو نہیں، اس کو فرینچ کے پاس نہیں لے کے جاتے، اس کو جرمن کے پاس، حالانکہ وہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، آپ ان کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ان کے پاس لے کے جاؤ نا کہ میرا بچہ شراب پینے لگا ہے، اس سے چھڑوا، وہ کہے گا میں تو چھڑوانے سے پہلے اس سے شراب پی کے اس سے بات کروں گا، تو میرا دماغ کام ہی نہیں کرتا اس کے بغیر۔ اس سے کہو میرا بچہ گرل فرینڈ میں پڑ گیا، ہم خاندانی لوگ ہیں، شادی بیاہ پہ بلیو کرتے ہیں، یہ تو ہمارے خاندانی نسل خراب کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، وہ کہیں گا بھائی میں پہلے گرل فرینڈ کو میں نے ٹائم دیا ہے، اس سے ملاقات کے بعد میں آپ کے بچے سے بات کروں، وہ سمجھائے گا، وہ آپ کو انسان کا بچہ بنائے گا۔ تو ایسے موقع پہ آپ کے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، علماء کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ کہتے ہو بھائی علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ سمجھائیں گے ہمارے بچے کو، ماں باپ کے حقوق سکھائیں گے سب سے پہلے ہی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک صاحب آئے، بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، ان کا بچہ بگڑ گیا تھا، ابا کا اور امی کا کہنا نہیں مانتا تھا، تو ہمارے حضرت کے پاس لے کر آئے، کچھ دن حضرت کی خدمت میں رکھا، وہ بچہ بہت نیک بن گیا، ماں باپ کی اطاعت بھی شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، نماز روزہ۔ تو اس کے ماں باپ نے کہا ہم نے اس کو
انسان اور مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا، مولوی بنانے کے لیے نہیں بھیجا. یعنی اس پہ مسالہ کیا لگ گیا ہے؟ زیادہ. آج ماں باپ کی نظر میں بگڑے ہوئے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہماری نہ مانتا ہو، اور نیک کی ڈیفینیشن یہ ہے جو ہماری مانتا ہو. تو ایسا نہیں ہے بھائی. آپ ماں باپ اگر بچے کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو بچے کو سب سے پہلے کس کا فرما بردار بنانا پڑے گا؟ اللہ کا. تو پہلی بات تو بھائی یہ آپ کلیئر کر لیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن نے انسانیت کے رشتے کو بہت مقدم کیا ہے، لیکن اللہ نے انسانیت کے رشتے سے پہلے خالق کا رشتہ بیان کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. یہ اس لیے اللہ نے کہا کہ مخلوق کا آپس میں ریلیشن اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک آپ کا اللہ سے ریلیشن پہلے مضبوط نہیں ہوگا. جن قوموں نے اللہ کو، مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا، ان کے آپس کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. ایسی کی تیسی کو بنگلہ دیشی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ایسی کی تیسی. یہ سمجھتے ہیں ایسی کی تیسی چونکہ سب کی ہو رہی ہے تو سب سمجھتے ہیں. ہماری بھی ہو رہی ہے، آپ کی بھی ہو رہی ہے، سب کی. اس لیے ہم کچھ چیزیں ہمارے درمیان کامن ہیں، وہ ہم سب سمجھتے ہیں. تو اللہ سے ریلیشن اگر نہیں ہوگا نا تو مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو نہیں. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ بہت سے قومیں جن کا اللہ سے ریلیشن نہیں ہے لیکن آپس میں ریلیشن ان کا بہت اچھا ہے. آپ نے اپنے بچے کو انسان کا بچہ بنانا ہے، ویسے انسان کا بچہ ہی ہے لیکن سچی مچی کا انسان کا بچہ بنانا ہوا آپ نے. اب آپ کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج رہے اس کے پاس کہ جاؤ میرے بچے کو سمجھاؤ وہ انسان کا بچہ بن جائے. بنگلہ دیشی زبان میں انسان کے بچے کو انسان کا بچہ ہی بولتے ہیں. انسان کو چاہیے. آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے بچے کو انسان کا بچہ بناؤ. اب وہ جو بندہ جا کے اس کو سمجھا رہا ہے، محلے میں کوئی بھی نہیں سنتا اس کی اپنے گھر میں نہیں چلتی، اس کے بچے اس کی بات نہیں سنتے، کہیں اس کو بیان کا موقع نہیں دیا جاتا کہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کہیں بھی جاتا ہے کوئی نہیں سنتا. تو لوگ آپ سے کہیں گے نا میرے بھائی جس کی موٹیویشن سے اس کے اپنے گھر میں، اپنے محلے پڑوس میں کوئی متاثر نہیں ہو رہا، تو ایسے شخص کو آپ کیوں اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے بھیج رہے ہو؟ ٹائم ویسٹ ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن ایک محلے میں آپ کے شخص ایسا ہے جو وہ جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس دو راستے ہیں موٹیویشن کے لیے، تربیت کے لیے. ایک وہ شخص ہے جس کی تربیت میں، جس کی موٹیویشن میں پاور نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب ایک بات کرتا ہے پوری دنیا اس پہ عمل کرتی ہے. تو آپ اپنے بچے کی تربیت کے لیے پہلے شخص کی سلیکشن کرو گے یا دوسرے کی سلیکشن کرو گے؟ دوسرے کی سلیکشن کرو گے. ہمارے پاس تربیت کے لیے ایک مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، جن کی بات پوری دنیا سنتی ہے. 1400 سال پہلے آپ نے اعلان کیا رمضان کے روزے رکھو. آج دنیا میں مسلمانوں کی 99% مسلمان ایک مہینہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اعلان کیا شراب چھوڑ دو. آج مسلمانوں کی اکثریت شراب سے بچتی ہے، نشے سے بچتی ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. آج فیملی سسٹم اگر مضبوطی سے قائم ہے صرف اور صرف مسلمانوں کا قائم ہے. ایک موٹیویشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک موٹیویشن آپ کے علاوہ اسکالرز پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ انگریز ہوں، جیپنیز ہوں، فرینچ ہوں، تو لیکن ان کی موٹیویشن میں وہ پاور نظر نہیں آتی ہمیں. وہ اگر کہیں شراب حرام، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار
بولو نہیں ہے. وہ کہیں میرج سسٹم کو، آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کیا کہ میں میرج سسٹم پہ بلیو کرتا ہوں، میں یہ جو انڈیویجولزم ہے اس پہ بلیو نہیں کرتا. کتنے امریکن نے شادیاں کرنا شروع کر دی اس کے بیان کے بعد؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. تو میرے بھائی ہمارے پاس انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے بنگلہ دیش والوں، مجھے اور آپ کو انسان کا بچہ بننے کے لیے سوائے اس کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، قرآن کو فالو کریں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بات اگر دلیل سے سمجھ میں نہ آئے نا تو مشاہدے سے بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو مخلوق سے تم نے ریلیشن قائم کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ورنہ تم ڈنڈی مارو گے، گڑبڑ کرو گے. دیکھو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میرا بہت اچھا ریلیشن ہے پبلک سے، آپ بڑے خوش ہو گئے، مفتی صاحب بڑے با اخلاق، ان کا تو بہت اچھا ریلیشن ہے. لیکن جب آپ نے ریلیشن چیک کرنا شروع کیا تو صرف ان لوگوں سے ہے جہاں سے مجھے پیسہ ملنے کی امید ہے. تو یہ ریلیشن میں مخلص ہوں گا؟ آپ بولو کہ یار ایسا ریلیشن تو کوئی بھی بنا لے کسی سے. یعنی جس کے مجھ پر، جنہوں نے مجھے پیسے دیے، قرضہ دیا ہوا ہے، ان سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے. وہ فون کرتے ہیں تو میں فون نہیں اٹھاتا، وہ مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں میں دعوت پہ نہیں جاتا، وہ مجھے سلام کرتے ہیں میں سلام کا جواب دیے بغیر کنی کترا کے نکل جاتا ہوں. اور جن کو میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں ان سے ریلیشن ہی ریلیشن. تو اس ریلیشن میں مخلص کہلاؤں گا؟ اور میں پھر بولوں دیکھو میرا کتنا اچھا ریلیشن ہے جمشید صاحب سے، غفار صاحب سے، سلیم صاحب سے، کتنا اچھا ریلیشن ہے میرا. کافر بھی ریلیشن بناتا ہے، لیکن کافر نے جس سے قرضہ لیا ہوا ہے نا اس سے ریلیشن نہیں بناتا. جس سے قرضہ نہیں لیا ہوا اس سے بہت اچھا ریلیشن. ہم سب سے زیادہ مقروض جن سے ہم نے قرضہ لیا ہے وہ ہمارے والدین ہیں. ہم ان کے مقروض ہوتے ہیں کیونکہ ہماری ماں نے ہم کو تکلیف سے بچپن میں جنا ہوتا ہے، اپنی چھاتی سے ہمیں دودھ پلایا ہوتا ہے، ہماری گندگیاں ماں نے صاف کی ہوتی ہیں، راتوں کو ہماری خاطر جاگی ہوتی ہے. ہمارے باپ نے ہماری ماں کو شیلٹر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ماں نے عزت محبت کے ساتھ ہمیں پالا ہوتا ہے. ہمارے باپ نے ساری زندگی کما کما کے ہمیں کھلایا ہوتا ہے. آپ جو اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو اکثر کے باپ اس یونیورسٹی میں آپ کے پیسے پے کر رہے ہیں. لوگ باپ کا تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں باپ کا مال ہے جو کھا رہا ہے تو ہے بھائی میں تیرا باپ لگتا ہوں جو میرے سے پیسے مانگ رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ باپ ساری زندگی ذمہ داری لیتا ہے. تو جب اولاد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو اسلام کہتا ہے اولاد پر ماں اور باپ کا اربوں خربوں روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہوتا ہے. یہ اربوں خربوں روپے بھی دے کے آپ اتنی محبت سے کسی تھرڈ پرسن سے اپنے آپ کو نہیں پلوا سکتے جس طرح سے ماں اور باپ نے پالا ہوتا ہے. تو ہم مقروض ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے ریلیشن میں سب سے پہلے تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے، تمہارے فادر اور تمہاری مدر ہے. ان کا تم پہ ساری زندگی قرضہ. ان کو تم نے پالنا بھی ہے، ان کو رکھنا بھی ہے، ان کے قدموں میں جنت بھی تلاش کرنی ہے، بڑھاپے میں ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت بھی کرنا ہے. بتاؤ غیر مسلموں میں یہ ریلیشن باقی بچا ہے کیا؟ یا تو بالکل ختم یا بہت کمزور. تو ریلیشن وہ جو جس کو اللہ کیا مانتا ہو، اللہ جس کو ریلیشن کہتا ہو. اس لیے اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ کس کو ویلیو دی ہے؟ بولو، والدین.